TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا نے گزشتہ 2 اولمپکس میں خواتین کے فٹ بال میں کانسی کا تمغہ جیتا ہے اور اس ٹورنامنٹ میں گولڈ میڈل جیتنے کا ہدف ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا نے ٹوکیو اولمپکس میں خواتین کے فٹ بال کے مقابلوں میں امریکہ کو شکست دی ہے۔ کینیڈینز نے 0-1 سے کامیابی حاصل کی۔ 23 سالہ جیسی فلیمنگ نے 74 منٹ کے اندر پینالٹی کک پر گول کیا۔ امریکیوں نے گول کے بعد دباؤ ڈالا لیکن وقت ختم ہونے سے پہلے 1 پوائنٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ کینیڈا جمعرات کو سویڈن کے خلاف رات 10 بجے سونے کے تمغے کے لیے کھیلے گا، جبکہ امریکہ جمعرات کو آسٹریلیا کے خلاف کانسی کے تمغے کے لیے کھیلے گا۔ کینیڈا نے گزشتہ 2 اولمپکس میں خواتین کے فٹ بال میں کانسی کا تمغہ جیتا ہے اور اس ٹورنامنٹ میں گولڈ میڈل جیتنے کا ہدف ہے۔ ٹیم کے پاس سیمی فائنل تک پہنچنا ایک دشوار راستہ تھا۔ اس نے ایک کانٹے دار مقابلے کے بعد برازیل کو پینالٹی ککس میں شکست دی۔ امریکہ کے خلاف فلیمنگ کا پینالٹی گول یوکرانی ریفری کیٹرینا مونزول کے جائزے کے بعد سامنے آیا۔ امریکی ڈیفینڈر ٹیرینا ڈیوڈسن کے فاؤل کے نتیجے میں کینیڈا کو پینالٹی کارنر ملا اور کینیڈا نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ناقابل شکست برتری حاصل کر لی، جو کھیل کے آخر تک برقرار رہی۔ ایونٹ میں کینیڈا نے مجموعی طور پر اب تک 14 تمغے حاصل کیے ہیں، جن میں 3 سونے کے، 4 چاندی اور 7 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ انٹیریو میں فارماسسٹ کا کہنا ہے کہ ماڈرنا کووڈ-19 ویکسین کی ہزاروں خوراکیں جلد ختم ہونے والی ہیں اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگ شاٹ لینے کے لیے آگے نہ بڑھے تو سپلائی ضائع ہو سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹیریو میں فارماسسٹ کا کہنا ہے کہ ماڈرنا کووڈ-19 ویکسین کی ہزاروں خوراکیں جلد ختم ہونے والی ہیں اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگ شاٹ لینے کے لیے آگے نہ بڑھے تو سپلائی ضائع ہو سکتی ہے۔ انٹیریو فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے CEO نے کہا ہے کہ کچھ ماڈرنا شاٹس اگست کے اوائل میں ختم ہونے والے ہیں اور عام طور پر بلک میں آنے والی سپلائی کو 30 دن کے اندر استعمال کرنا ہوگا۔ جسٹن بیٹس نے کہا کہ انٹیریو کے ویکسین رول آؤٹ میں سست روی اور فائزر بائیو این ٹیک شاٹ کے لیے عوام کی ترجیح نے فارماسسٹ کے لیے ماڈرنا خوراک استعمال کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ بیٹس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ماڈرنا ویکسین کا استعمال ایک خوفناک صورتحال ہے۔ فارماسسٹ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کوئی ویکسین ضائع نہ ہو، لیکن پھر بھی ویکسین کے ضائع ہونے کا خدشہ برقرار ہے۔ بیٹس کے یہ تبصرے اس وقت سامنے آئے جب لندن آنٹ پر محیط ایک ہیلتھ یونٹ نے عوام سے کہا کہ وہ 2 ہفتوں کے عرصے میں 21,300 سے زائد غیر مختص خوراکوں کی مدت ختم ہونے سے پہلے ماڈرنا ویکسین لگوا لیں۔ بیٹس نے کہا کہ فارمیسیاں اب ممکنہ فضلے کو کم کرنے کے لیے مقررہ ملاقاتوں کی بنیاد پر ویکسین کا آرڈر دے رہی ہیں، لیکن انہیں اب بھی اس سپلائی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 2 ہفتے نازک ہیں۔ یہ پیچیدہ ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت سے منظرنامے ہیں جو ویکسین کو ضائع کر سکتے ہیں۔ مدت ختم ہونے کے مسئلے کے اوپر بیٹس نے کہا کہ فارماسسٹ کے لیے یہ بھی چیلنج لگ رہا ہے کہ وہ بڑی مقدار میں خوراک کا استعمال کریں جو اس وقت انٹیریو میں فراہم کی جانے والی ماڈرنا ویکسین کی صورت میں موجود ہے۔ شیشیوں میں 14 شاٹس کے لیے کافی ویکسین شامل ہے اور ایک بار شیشی پنکچر ہونے کے بعد تمام ویکسین کو 12 گھنٹوں کے اندر استعمال کرنا ضروری ہے۔ بیٹس نے کہا کہ اگر کوئی مریض ماڈرنا شاٹ کے لیے اپنی ملاقات منسوخ کر دیتا ہے تو اسے دن کے آخر تک نہیں بھرا جا سکتا۔ چینی نژاد کینیڈین پاپ اسٹار کرس وو کو جنسی زیادتی کے الزام میں چینی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کرس وو پر الزام ہے کہ وہ نوجوان لڑکیوں کو جنسی تعلقات استوار کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چینی نژاد کینیڈین پاپ اسٹار کرس وو کو جنسی زیادتی کے الزام میں چینی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاپ گروپ EXO کے سابق رکن کرس وو کو لڑکی سے مبینہ جنسی زیادتی کے الزام میں بیجنگ پولیس نے گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ چویان پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چینی نژاد پاپ اسٹار کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزامات سامنے آنے کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کرس وو پر الزام ہے وہ نوجوان لڑکیوں کو جنسی تعلقات استوار کرنے پر مجبور کرتا تھا اور ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی تھی۔ اس سے قبل ایک نوجوان چینی لڑکی نے الزام لگایا تھا کہ بیجنگ کی کمیونیکیشن یونیورسٹی میں کرس وو نے اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، تاہم کرس وو نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔
کرس واک کی کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ وہ الزام عائد کرنے والی لڑکی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہی ہے۔ چینی لڑکی نے الزام لگایا تھا کرس واک نے انہیں نشہ آور مشروب پلانے کے بعد اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا جب وہ محض 17 برس کی تھی۔ کرس واک کو تحویل میں لینے کے بعد چینی سوشل میڈیا ویبو پر ان کا سوشل میڈیا پیج بند کر دیا گیا ہے۔ ویبو ویب سائٹ پر کرس واک کے 5 کروڑ سے زائد فالوورز ہیں۔ کرس واک نے اس سے قبل اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کی تھی، تاہم گرفتاری کے بعد ان سے یا قانونی ٹیم سے رابطہ نہ ہو سکا۔ یاد رہے کہ کرس واک نے متعدد فلموں میں بھی اداکاری کی ہے اور بربیری جیسے برانڈز کے لیے ماڈلنگ بھی کی۔ ملک کے ٹاپ برانڈ سفیروں میں سے ایک بن گیا۔ ریپ الزامات کے بعد درجنوں برانڈز نے کرس واک سے کیے گئے معاہدے ختم کر دیے ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,58,036 تک جا پہنچی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,31,644 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,601 ہو گئیں، جبکہ 13,97,451 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,58,036 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,307 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,77,798 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,241 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,34,295 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,328 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,49,889 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,771 ہے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیڈ پرائس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا۔ پاکستان کی افغان امن عمل میں اہم پوزیشن ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیڈ پرائس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا۔ پاکستان کی افغان امن عمل میں اہم پوزیشن ہے۔ امریکہ کی افغانستان امن عمل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی ایک بار پھر تعریف۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیڈ پرائس کا پریس بریفنگ کے دوران کہنا تھا کہ افغان امن عمل کے لیے پاکستان اور امریکہ کے قریبی رابطے ہیں۔ حالیہ تنازع میں جس نتیجے کی تلاش ہے، پاکستان اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دونوں ممالک مل کر کام جاری رکھیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے بھی پاکستان کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ افغان امن عمل میں پاکستانی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی فوج کے اچانک انخلا کے سبب افغانستان میں شدید مسلح جھڑپیں جاری ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ جلد بازی میں امریکی انخلا کے نتیجے میں سیکیورٹی کی بدترین صورتحال ہے۔ افغان آرمی نے بتایا کہ جنوبی اور مغربی حصے کے 3 صوبوں میں سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی نازک ہے، جہاں طالبان اور افغان فورسز کے مابین جھڑپیں تیز ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں امریکی فضائی حملوں میں 7 طالبان مارے گئے۔ لشکرگاہ میں افغان فورسز کی پوزیشن کمزور ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی تیز ہونے کے بعد یورپ پر افغان مہاجرین کا دباؤ بڑھنے لگا۔ افغانستان کے شہر ہرات، قندھار اور لشکرگاہ میں شدید لڑائی جاری ہے۔ افغان فورسز کے مطابق لشکرگاہ میں امریکی فضائی حملوں میں 7 طالبان مارے گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق افغان فورسز کی لشکرگاہ میں پوزیشن کمزور ہے۔ طالبان نے صوبے ہلمند کے 10 میں سے 9 اضلاع پر قبضہ کر لیا۔ ہرات اور قندھار میں بھی لڑائی جاری ہے۔ افغانستان میں بڑھتی بے امنی کے باعث افغان مہاجرین کا یورپ کی طرف دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ نے خطرے کے شکار افغانوں کے انخلا کے پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے مزید کئی ہزار افغان باشندوں کو امریکہ میں مستقل رہائش مل سکے گی۔ امریکی ادارے انفیکشس ڈیزیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ ویکسین ہمیں بیمار ہو کر اسپتال پہنچنے، شدید بیمار ہونے یا مرنے سے بچا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ادارے انفیکشیس ڈیزیزز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ ویکسین ہمیں بیمار ہو کر اسپتال پہنچنے،
شدید بیمار ہونے یا مرنے سے بچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین وہی کام کر رہی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسینیٹڈ افراد میں بغیر علامات یا معمولی علامات والا کرونا ہو سکتا ہے۔ مکمل ویکسین شدہ افراد میں کرونا کی شدت میں بھی کمی دیکھی گئی۔ واضح رہے کہ امریکی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی رپورٹ کے مطابق ویکسینیٹڈ افراد کے کرونا کا شکار یا انتقال کرنے کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,96,14,894 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اسموزی وائرس سے اموات 42,49,394 ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,96,14,894 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اسموزی وائرس سے اموات 42,49,394 ہو گئی، جبکہ 18,01,05,521 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ چین کے شہر ووہان میں کرونا کے ایک مقامی کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام نے ووہان کے تمام شہریوں کے کرونا ٹیسٹ کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ووہان میں 1 سال سے زائد عرصے میں کرونا کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ دوسری جانب تیزی سے پھیلنے والا بھارتی کرونا وائرس ڈیلٹا ویریئنٹ چین کے 20 شہروں میں پھیل گیا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,29,862 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,58,95,980 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,25,228 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,17,26,507 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,57,359 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,99,53,501 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 51,519 تک جا پہنچی ہے، جبکہ کیسز 57,70,833 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 47ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,259 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,27,877 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔